الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور دائیں ہاتھ والے، کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا، وہ بغیر کانٹوں بیریوں کے سائے میں قیام کریں گے۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل اہل جنت کے بارے میں آپ سماعت کر رہے تھے، اور آخری جو ہمارے کلمات تھے ان کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور سلام کے حوالہ سے کل آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 میں اصحاب المیمنہ کا لفظ ایک آیا تھا۔ وہاں میں نے اصحاب المیمنہ کے حوالہ سے تفصیل سے بات کی تھی۔ اب دوبارہ اس کی چند ایک باتیں نئی جو اس حوالہ سے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے، اور کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ اب یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ قیامت والے دن ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ یا دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے مراد اللہ نے اصحاب المیمنہ بھی کہا ہے، دائیں ہاتھ والے، اور ان کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا انہیں مبارک ہو کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور خدا نخواستہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وہ لوگ جہنمی ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے، تباہ و برباد ہو جانے والے ہوں گے، اور قیامت والے دن رسوا ہو جانے والے ہوں گے۔ تو اصحاب المیمنہ کا اللہ نے خود ہی ذکر فرمایا، اور پھر خود ہی ان کی تعریف میں فرمایا کہ کیا بات ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کرم کے ذریعے، رحمت کے ذریعے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، امام بخاری لائے ہیں حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ تشریف لے گئے اور واپس آئے تو آپ نے اس کے احوال کا ذکر کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دائیں طرف دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے مبارک ہو اے پیارے نبی، اور مبارک ہو آپ کو، آپ کا آنا بڑا مبارک ہو، مرحبا بکا یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ کا آنا آپ کو مبارک ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں مرحبا بکا یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں یہاں پر، اور دائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو دائیں جانب مسکراتے ہیں، بائیں جانب رو پڑتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور انداز تھا کہ آپ چیزیں، آپ کو اللہ نے ساری علم عطا فرمایا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک طریقہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اپنے آنے والے قیامت تک کے لیے اپنی اس اولاد کی روحوں کو دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں، اور دائیں ہاتھ والی ہے اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، دو نام ہے، جو بھی نام لے قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اصحاب المیمنہ بھی اور اصحاب الیمین بھی۔ فرمایا جب یہ دائیں طرف اصحاب الیمین کو دیکھتے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میری آنے والی اولاد ہے ان میں کتنی بڑی تعداد ہے جس کو نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ اور فرمایا جب بائیں جانب دیکھتے ہیں
تو یہ اصحاب الیسار ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں طرف والے ہیں، نعوذ باللہ، جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے تھے، کل قیامت والے دن بھی رسوا ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کی ان روحوں کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا اس وقت وہ رو پڑتے ہیں۔ اب اس سے ایک بڑی بات واضح نکلتی ہے کہ ابھی وہ روحیں آئی نہیں ہیں، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو آدم علیہ السلام ان قیامت تک آنے والے اپنی اولاد کو بھی جانتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امام ہے اور امام الانبیاء ہے اور حبیب خدا ہے، اللہ نے اس کو کیا کیا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، عظمت میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ جانتے نہ تھے، اور یہ آپ کے رب کا آپ پر بڑا ہی فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ ذاتی علم کائنات میں صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو ذاتی علم ہے وہ کائنات میں صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو علم ہے وہ نبیوں کے پاس ہے، رسولوں کے پاس ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فرمایا یہ سارے کا سارا اللہ کی عطا ہے، یہ عطائی علم ہے۔ اب جب عطائی بات آ گئی تو پھر دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے جس کو جتنا دیا، یہ میرے مالک کی تقسیم۔ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو اس علم کے انداز سے، نعوذ باللہ حضور کے علم کے بارے میں کوئی بات کرے، تو وہ اللہ کے نبی پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ براہ راست اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا۔ تو اس بنیاد پہ فرمایا کہ یہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، کیا عظیم لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف میں کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ما اصحاب الیمین، کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی قیامت والے دن اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، فی صدر مخدود۔ اب دائیں ہاتھ والوں کے کچھ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا ذکر فرمایا وہ بے خار بیریوں کے سائے میں قیام کر رہے ہوں گے۔ اچھا، بے خار کا لفظ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا، بیریوں کے درخت۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اعرابیوں کو، یہ بدوی لوگوں کو جو دیہات سے آتے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑا دین سمجھ عطا فرما دیا۔ ہوتا کیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے تو صحابہ ایک ادب کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر خاموش رہتے، اور جو سرکار فرما دیتے آمنا وسلمنا۔ اعرابی کیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پوری وہ چیزیں بھی نہیں جانتے ہوتے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں ایک ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فلاں یہ بات فرمائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ دین کا بڑا حصہ جو ہے ہمیں وہ نہ ملتا اگر یہ دیہاتی لوگ حضور سے آ کے سوال نہ کرتے۔ اور سوال کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور اس کے سوال کی بنیاد پہ جب جواب دیا جاتا ہے تو کئی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ وہ چیز نہیں جانتے ہوتے، ایک بندہ سوال کرتا ہے، ایک بندہ سوال چیز پوچھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کئی اور لوگوں کا اس حوالے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو خوش و خرم رکھے، ان دیہاتی اعرابیوں کو، کہ جب یہ حضور کی بارگاہ میں آتے یہ سوال کرتے تھے، ان کے جواب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہمیں کچھ بہت سیکھنے کو مل گئے۔ تو ایک اعرابی آیا اور آ کے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک روز خطبے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اصحاب الیمین کو بیریوں کے درختوں کے سائے عطا فرمائے گا۔ یہ بیری تو بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا انعام فرمایا، یہ تو تکلیف دیتا ہے درخت، بیری کا درخت تو تکلیف دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تکلیف دیتا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیری کے تو کانٹے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ تو چپ جائے تو یہ تو ہوتا ہی ٹیڑھا قسم کا کانٹا، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا باقی کی جو کانٹے ہیں وہ جان چھوڑ دیتے ہیں، بیری کے کانٹے پہ کوئی چیز پھنس جائے تو نکلنا اس سے بڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی تکلیف ہو جائے گی جنتیوں کے لیے، انہیں تو کانٹے چبھ جائیں گے۔ سرکار مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی، فرمایا فی صدر مخدود، اللہ فرماتا ہے بیری ہوگی لیکن بیری کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ صدر کہتے ہیں بیری کو اور مخدود کہتے ہیں بغیر کانٹوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا بیری ہوگی لیکن کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور اگلا انعام صحابہ فرماتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس اعرابی کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہر کانٹے کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ پھل لگائے گا، کانٹے کی بجائے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پھل لگے گا بیری پر، اور ہر پھل جو ہے وہ 70 قسم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا انعام ہے، کیا انعام ہے اہل جنت کے لیے، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ویسے بیری پہ ایک بیر لگتا ہے، ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ظاہر ہے بیری ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوگی، وہ چھوٹا بیر ہے یا بڑا بیر ہے، سرخ ہے یا گرین ہے، سبز رنگ کا ہے، تو ایک قسم کی بیری پہ ایک قسم کا ہی پھل لگے گا۔ لیکن جنت میں فرمایا اس کانٹے کی جگہ اللہ پھل لگائے گا۔ اب بیری پہ کتنا پھل لگتا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اس کی ٹہنیاں، اور بیری کا پھل ہی پھل نظر آتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کانٹے ہوتے ہیں، جب کانٹوں کی جگہ 70 پھل لگیں گے، اندازہ کریں اس وقت انعام کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا ہر وہاں پہ 70 قسم کا پھل جو ہے وہ الگ الگ مزاج کا، الگ الگ ذائقے کا، الگ الگ رنگ کا ہوگا۔ اور فرمایا جب وہ خوبصورت انداز میں لٹکے ہوں گے، جھکے ہوں گے اور پیارے انداز میں ہوں گے، تو فرمایا اہل جنت چلتے ہوئے مٹکتے ہوئے فرمایا ان درختوں کے نیچے آئیں گے اور پھلوں کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے بندو، تم نے دنیا میں اپنی زبانوں کو اور اپنے کھانوں کو پاک اور صاف رکھا، حرام کا لقمہ نہ آنے دیا، حرام کی آمیزش نہ آنے دی، اور اپنے رزق کو پاک رکھا۔ تم نے دنیا میں اپنے رزق کو پاک رکھا، چاہے تمہیں کبھی بھوک بھی برداشت کرنا پڑی، آج اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں کتنے قسم کے رزق عطا فرما دیے۔ فرمایا یہ اصحاب الیمین جو ہوں گے وہ صدر مخدود، بغیر کانٹوں کے جو بیریاں ہیں ان کے سایوں میں بیٹھ کے قیام فرما رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید اور پھلوں کا ذکر کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔